بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورۃ الشمس ہم لوگوں کی چل رہی تھی اور ہم نے بیچ میں اس کو تقریباً روک دی، آدھا ہمارا رہ گیا تھا، تو تھوڑا سا ایک بار ریویژن کر میں اس کا یادہ مراجعہ کرا دیتی ہوں سورۃ الشمس کا، انشاءاللہ پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الشمس مکی سورہ ہے جو 15 آیات پر مشتمل ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور میں قیام مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اس وقت چوتھی یا پانچویں نبوت کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی صورت ہے، جب ان لوگوں کی سرکشی بڑھ گئی تھی، کفار کی، قریش کی۔ وہ سرداران قریش جو تھے ان کے رویے بہت سخت ہو گئے تھے ایمان والوں کے ساتھ، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے صورت کو نازل کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تسلی دے رہے ہیں اور کس طرح سے پہلی تاریخ کے سمود اور قوموں کا ذکر کر کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان قوموں نے اللہ نبی کے ساتھ کس طرح سے کیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام دیا۔ ہم نے آیت نمبر 1 تا 8 میں دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی عظیم نشانیوں پر بات کی ہے، بتایا ہے قسم کھا کر، سورج کی، چاند کی، دن کی، اور اس کے بعد رات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، زمین کو کہ کس طرح سے بچھایا، آسمان کو کس طرح سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان کو قسم کھا کر کے اس کو ہم نے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ پھر ہم نے بنانے کے بعد اسی طرح چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی قد و قامت، ہاتھ، پیر، پاؤں، دماغ، ہر چیز، مطلب ہر اعضاء کو سونگھنے، چھونے، سمجھنے، ہر اعضاء کو اس کی خصوصیات کی بنا پر بہترین ذریعے سے اس کو تکمیل دی انسان کو۔ پھر اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بنایا، لیکن جو عقل انسان کو دی ہے، اشرف المخلوقات کا جو مقام انسان کو دیا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا، اور انسان کو دماغ کے اعتبار سے اسے دماغ جیسی عظیم چیز عطا کی تاکہ اس اعتبار سے وہ سوچ سکے، سمجھ سکے، صحیح فیصلے لے سکے۔ اس کو اس قابل بنایا کہ وہ برائی کو جان سکے، پرہیزگاری کو اپنا سکے، اور کس بنا پر وہ فلاح پائے گا، کس بنا پر وہ ناکام ہوگا، وہ اس کے سامنے ظاہر کر دی، یعنی اچھائی اور برائی کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا، اسے بتا دیا گیا، اسے اچھی طرح سمجھا دیا گیا، انبیاؤں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسے خیر اور شر کی پہچان کرائی، اور اس کی عقل اور اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا تاکہ وہ پہچانے اور وہ نیکی کو اپنائے اور وہ بدی سے دور رہے۔ یہ چیز بتانے کے بعد اب ہم نے آیت نمبر 10 تک دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، آیت نمبر 9 میں ہم نے دیکھا کہ فلاح پا گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہوا؟ زکاہا، جس نے تزکیہ کیا، یعنی جو شخص اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر برائی سے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اس نے کامیابی پا لی، یعنی اس کی خواہش نفس، دنیاوی خواہش، ہر چیز سے اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا۔ اس کی صرف رضا کیا تھی؟ اللہ کی رضا اس کے ہر کام میں شامل حال تھی۔ وہ صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا تھا۔ اسی کے برعکس کہا وقد خواب، ناکام ہوا وہ، دساہا، جس نے آلودہ کیا، یعنی جس نے اپنی زندگی کو صرف دنیا کے حد تک محدود کر لیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، شیطان کی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی کو نہیں گزارا، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ناکام ہوا، اور وہ کیا کیا؟ اس نے اپنے نفس کو اپنے خواہش کے حوالے کر دیا۔ اب ہم آیت نمبر 11 سے دیکھیں گے کہ یہاں سے اب
کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اب اللہ رب العالمین قوم سمود کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کفار قریش کو کہ کس طرح سے قوم سمود نے اپنی رسول کی نافرمانی کی اللہ کے بعد، تو کیا ان کا انجام ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کذبت جھٹلایا، سمود نے، بی تغواہا، بی حرف جرا گیا، سے کے معنی میں، تغوا سرکشی، ہا اپنی، بی تغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ جب، انبعثا کھڑا ہوا، اشقاہا، اشقا کہتے ہیں بدبخت کو، بدبخت بڑا بدبخت، ہا اس کا، یعنی یہاں پر بریکٹ میں اس سے مراد قوم کا، اشقا بڑا بدبخت، ہا اس کا، کھڑا ہوا۔ فقال، ف تو، قالا کہا، ل سے، ہم ان، یعنی ان سب سے مراد ہے یہاں پر ضمیر، ان سب سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، ناقۃ اللہ، ناقہ اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، یہاں پر ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ تم حفاظت کرو، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ بالکل یہ ہے، مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کو واضح کر رہے ہیں، ڈیٹیل اس کا لکھ رہے ہیں کہ تم حفاظت کرو، یعنی حکم دیا۔ اگر آپ اس طرح سے بھی اگر ہم کریں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ سقیاہا، اور اس کو پانی پلانے کی۔ اب ہم میں سے اکثر جانتے ہوں گے قوم سمود کا واقعہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین قوم سمود کے واقعے کو پیش کر کر ان کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ ان نامرادوں کو جو ہے آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سزا کا کچھ حصہ انسانوں کو دے دیتے ہیں، قوموں کو دے دیتے۔ اب یہاں پر قوم سمود کا ذکر ہے، جن کی قوم پر اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اب اس قوم نے کیا کیا، انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کی اصل وجہ یہ تھی، ان کی سرکشی تھی، اور وہ برائی کو اپنے چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ جس برائی میں مبتلا تھے وہ، اس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نہ ہی وہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، نہ ہی وہ تقوی کو قبول کرنا چاہتے تھے۔ مسلسل صالح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، اور مسلسل کسی نہ کسی بات پر حجت کرنا یا چیلنجز دینا یا بات کو بگاڑ دینا، اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے آخر میں تنگ آ کر جب صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، تو اس پر کیا ہوتا ہے، صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی کو معجزے کے طور پر حاضر کر دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں بھی جائے گی چرتی پھرتی رہے گی، لیکن کس طرح سے کہ ایک دن سارا دن پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا، اور دوسرے دن تمہارے اور تمہارے مویشیوں یعنی جانوروں کے لیے رہے گا۔ دیکھو اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا جس دن اس کی باری ہے، یا کچھ کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ تنبیہ یعنی یہ متنبہ کر دیے تھے، وارننگ دے دی تھی صالح علیہ السلام نے قوم کو، لیکن قوم جیسے ہم نے پچھلے دیکھا کہ وہ گمراہی میں اور سرکشی میں پڑے ہوئے تھے، بس اسی طرح کے ان کے کام تھے۔ کچھ وقت، کچھ دن تو ان لوگوں نے برداشت کر لیا، اس پر عمل کرتے رہے کہ ایک دن اونٹنی جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے، لیکن پھر ان میں سے سب سے شریر اور سرکش جو ان کا سردار تھا، قدرہ بن صالح سے کہا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے، یعنی ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تمام کر دو، یعنی اونٹنی کو مار دو یا اس کے ساتھ کچھ کر دو۔ چنانچہ پھر اس نے کیا کیا، اس کام کا ذمہ لے کر اٹھا اور اونٹنی کو، تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے ان پر جو تباہی ڈالی اوپر سے اور نیچے سے زلزلے کی شکل میں، کہ ان کو نیست و نابود کر دیا، پوری طرح سے اس قوم کو اللہ رب العالمین نے مٹا دیا، ایسا سخت عذاب بھیجا کہ اس نے پوری قوم کو گھیر لیا۔ تو کیا تھا
कि बताया गया था, चैलेंज उन्होंने खुद मांगा था तो उनके मौजज़े के तौर पर पेश की गई थी, लेकिन इसी तरह से अकड़ी हुई थी, इसी तरह से अपनी सरकशी में डूबी हुई थी कौम। हठ धर्मी और जिद इंसान की ऐसी होती है कि उसे वो कबूल ही करने के लिए तैयार नहीं थी ईमान को। यहाँ पर भी कुफ़ार कुरैश इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे थे, इसी तरह से जुल्म ढा रहे थे, इसी तरह से नए-नए बातें करते थे। कभी प्रोपेगेंडा ये कहना कि ये किताब मजनून है, कभी पागल है, कभी ये असातिरुल अव्वलीन पहलों की कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इसी तरह से कौम समूद की निशानी भेजकर कौम समूद की बात कर कर बता रहे हैं। वो सुक़िया या और उसको पानी पिलाने की किस्सा बयान करें। फ़कद्दबूहु चुनाचा कद्दबू उन्होंने झुठलाया हूँ उसको, फ़अक़रूहा फिर उन्होंने मार डाला हा उसको यानी ऊँटनी को, फ़दमदम तो तबाही डाल दी अलैहिम उन पर रब्बुहुम उनके रब ने बिज़म्बिहिम उनकी गुनाहों की वजह से, बी वजह दम्बी गुनाहों के हिम उनके गुनाहों की वजह से, फसव्वाहा फिर बराबर मिलामेट कर दिया उनको, यानी एक तरह से तबाह कर दिया उनको। यहाँ तक हमने देखा कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11 से 14 तक में वाक़ये को बयान कर डाला। अब हमें क्या समझ आती है इन आयतों से कि शरारत में उस कौम ने कि उनको पहले तो खुद ही मांगा कि कोई दलील दिखाओ, कोई मौजज़ा दिखाओ। जब मौजज़ा पेश किया गया तो वो भी उनको रास नहीं आया। ईमान तो लाना दरकिनार, उस मौजज़े पर टिके रहना यानी जो वादा चैलेंज किया है वो भी वो निभा नहीं सके। और फिर उन्होंने क्या किया, एक शख्स ने उनकी उसमें से उनकी कौम में से शरारत की में से उसकी कौम के एक शख्स ने पूंछें काट डाली ऊँटने की, लेकिन इस पर पूरी कौम खामोश रही। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने वादा किया है या हमने चैलेंज लिया है तो हम इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सिर्फ काटने वाला एक ही था। अब इन आयत से देखिए काटने वाला एक ही था, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक को सजा नहीं दी, पूरी कौम उस सजा के चपेट में आ गई। हम कहकर रुकते हैं ना कि आज हमारा क्या होता है कि करने दो भाई, जिसे कर रहा है उसके अमाल उसके साथ, हम क्या करें? नहीं, बुराई को देखकर खामोश बैठना भी हमारा काम नहीं है। हम नहीं कह सकते, हुज्जत नहीं बांध सकते कि नहीं भाई हम तो नेक थे, हमारे पड़ोस में जो चल रहा है चलने दीजिए, या हमारे घर में जो रिश्तेदारों में जो कर रहे हैं एकले करने दीजिए। कोई हैं गुनाहों में मुलविस हो रहे हैं तो हम तो नेक हैं। नहीं हो सकता। पूरी कौम को अल्लाह ताला ने घेरा। करने वाला एक शख्स था लेकिन पूरी कौम को अल्लाह ताला ने घेरा। पूरी कौम को अल्लाह ताला ने तबाही में मुर्तकब कराया। तबाही पूरी कौम पर आई, पूरी कौम तबाही से दो चार हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला किसी एक को इसमें नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि बुराई में देखने वाला, बुराई का साथ देने वाला, बुराई पर खामोश रहने वाला भी बराबर का होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बुराई को देखकर फौरन उसे रोकने की कोशिश करो हाथ से, अगर नहीं तो ज़बान से रोकने की कोशिश करो, अगर वो भी इख्तियार नहीं तो कम से कम उसको दिल में तो बुरा जानो। लेकिन आज हमारा माहौल ऐसा होता है कि हम बुराई को देखकर नहीं बल्कि उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चल रही है, कहीं पार्टी चल रही है, कहीं बर्थडे पार्टी है तो उन्होंने बनाया, उसे बुरा तो नहीं समझेंगे, समझाएँगे भी नहीं। उल्टा फिर और ये सोचने में आएँगे कि उन्होंने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी इतनी की तो हम और आलीशान किस तरह से और बड़ी पार्टी किस तरह से कर सकते हैं। बच्चा चाहे सुधर जाएँगे, बच्चे के अरमान होते हैं, फिर कहाँ बड़े हुए तो कहाँ बर्थडे पार्टी होती है। लेकिन यही बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी-बड़ी बुराइयाँ बनती हैं। जब हमारे इस्लाम में इस बात के कोई तसव्वुर ही नहीं है, मौत के करीब जाने की क्या खुशी मनाना है, ये तो छोटी-सी बुराई में तो ये तो बहुत मामूली-सी है बता रही हूँ। उसके अलावा की बुराइयाँ, फ़हश है, हुरानियत है, डांस है, गाना है, मतलब हर तरह की, या शिर्क है सबसे अज़ीम गुनाह। कोई देख रहे हैं हम कि कोई शिर्क में मुलव्विस हो रहा है, किसी तरह की बिदअतें किसी के घर में राइज हैं, कोई रसूमात में बेजा के रसूमात में मुब्तला है, हम देख रहे हैं हमारे घर में, लेकिन हम नहीं बोल रहे, नहीं भाई उनका रहने दो, हम बोलकर क्यों बुराज़गी मोल लें, हम उन क्यों बुरे हों? तो हम नहीं बच सकते। हल्के दर्जे का ईमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे हल्के दर्जे का ईमान क्या है कि वो इंसान उस बुराई को दिल में बुरा जाने। यानी हमें ज़बान से सबसे पहले रोकने की कोशिश करना चाहिए, हाथ से रोकने की कोशिश करना चाहिए। फिर भी अगर हम नहीं कर सक रहे हैं तो हमारा इतना ईमान तो होना ही चाहिए कि हम उसको दिल में तो बुरा जाने की नहीं, ये बुराई है।
نہیں تو اس قوم کا جو حال ہوا جو بتا دیا گیا کہ سارے فسواہا پھر ملا میٹ کر دیا ساروں کو، کوئی بچی نہیں، پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی، زلزلے کی شکل میں اوپر سے نیچے دونوں طرف سے اس قوم پر عذاب آیا۔ کرنے والا تو ایک تھا ان کا سردار قدار بن صالح، لیکن آیا پوری قوم پر عذاب۔ تو ہم بھی یہ حجت ڈال کر بیان نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ہماری حد تک نیک تھے، ہم دین پر قائم تھے، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم اللہ کا علم حاصل کر رہے تھے، ہمارے گھر میں سب سنتوں پر عمل ہو رہا تھا۔ نہیں، ہم پر ذمہ داری ہے عمل بالمعروف وہ نہیں انل منکر کی۔ اب تا قیامت تک کوئی پیغمبر ہم پر پاس نہیں آنے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم سے پوچھا جائے گا، اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بچ جائیں گے۔ سب ایک ہی اسی قوم کا واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گی کتنے قوموں میں ذکر ہے کہ کوئی اگر کر رہا ہے نیک تو اس کو چھوڑ دیا۔ آپ یونس علیہ السلام کا مواقع اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دعوت دے 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 کر یونس علیہ السلام چھوٹ کر اللہ تعالیٰ سے چلے گئے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ چلے گئے تو کیا ان کے ساتھ ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قوم سے بیزار آ گئے کہ قوم نہیں مان رہی، میں اکیلا یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی حق کو دیکھ کر بیزار ہو کر بھی جا نہیں سکتا، اور کوئی برائی کو دیکھ کر چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ حق بھی برابر پہنچانا ہے، سچ بات بولنی ہے، حق بات بولنی ہے، اللہ کے رسول اور کی باتیں بتانی ہے، اور برائی کو دیکھ کر خاموش بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا عقباہا، اس کی تباہی، اس کے انجام سے۔ یہاں پر یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں ڈر ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی طاقت ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اور وہ انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اوپر دیکھا ہے نا، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں جب انسان کے لیے پیدا کی ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دی ہیں، پھر اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو پھر اسی طرح سے چھوڑا نہیں بلکہ سواہا ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر الہام کیا، القاء کیا، اس کے اندر بدکرداری پرہیزگاری کو بتایا، اس کے سامنے دو راستوں کو واضح کیا، اچھائی کو بتانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی جنہوں نے خیر اور شر کی پہچان کرائی۔ یہ ساری چیزیں جب اتنی موجود ہونے کے بعد کائنات کی ہر چیز کو ہمارے تصرف اشرف المخلوقات کے لیے بھیجا، ہم زمین سے ہم استعمال لے رہے ہیں، آسمان ہم استعمال کر رہے ہیں، چاند ہمارے لیے کام کرا، سورج ہمارے لیے ہم اس کا استعمال لے رہی، سب چیز رکھنے کے بعد کیا وہ رب العالمین اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم سے انتقام لے سکے؟ رکھ سکتا ہے۔ اس کو کیا ڈر، اس کو کیا خوف؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں کہ اس نے انہیں سزا دی ہے تو کوئی بھی اس کی طاقت سے بدلہ لے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بے خوف ہے انجام سے، وہ بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے جو انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ ہم انسان بے بس ہیں، ہم انسان عاجز ہیں، ہم انسان لاچار ہیں، ہم اللہ کے آگے بے بس ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی ہر چیز کے پر ہم ڈیپینڈ ہیں، ہم منحصر ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ نہیں ڈرتا ہماری تباہی، ہمارے انجام سے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ کیوں؟ ایسا بھی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً تباہی اور انجام بھیج دیا، وہ فوراً ہی بربادی متنبع کیا ہے، ہر چیز کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ ہم یہ حجت نہیں باندھ سکتے کہ نہیں بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے سامنے اللہ کے احکام، اللہ کی کتاب، عظیم کتاب قرآن موجود ہے، رسول اللہ کی سنتیں موجود ہیں، ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، بالکل بتا دیا گیا ہے ہمارے سامنے، خیر اور شر کو دونوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نہیں مان کر کسی چیز کو اللہ کی مخالف کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہم اس انجام کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کو ڈر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں پر مخاطب تو ہم نے اس آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضا دیکھا، ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ حقیقت بیان کی ہے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو ہر برائی سے دور کیا، پاک کیا، اللہ کی خواہشات کے مطابق اپنے نفس کو جوڑے رکھا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص پاک ہے، اور وہ شخص نامراد ہو گیا، خابہ ہو گیا، ناکام ہو گیا
جس نے اپنے نفس کو گمراہی میں لگا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر دوسری چیز بتاتے ہیں کہ انسان کوئی عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا قیامت کے دن کہ مجھے کوئی نیکی پتہ نہیں تھی یا مجھے کوئی بدی کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہ علم، یہ جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیتی ہے کہ وہ پہچان سکے، کہ وہ فرق کر سکے، وہ نیکی کو جان سکے، بدی کو فرق کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، تو انسان اس پر حجت نہیں باندھ سکتا۔ اگر انسان خود غور کرے، غور و فکر سے کام لے، اور دنیا کی جو چیزیں اس کے مشاہدے میں آ رہی ہیں، کل کائنات کی صورت سے لے کر چاند سے لے کر سب، بار بار وہ اللہ کی دعوت کی طرف لپکے، ٹھنڈے دماغ و دل سے سوچے، تو رب کے نشانیوں کو پہچانے گا، اپنے اس پر ایمان لائے گا، اس میں تقوی میں بڑھ جائے۔ جی سوری، تو بات یہی ہو رہی تھی کہ انسان پہچان لے گا، اپنے نفس کو دبا دے گا، اللہ کی دعوت کو قبول کرے گا، اس کی نشانیوں پر ایمان لائے گا، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ پھر اللہ رب یہ کہ یہ جو پچھلی مثالیں ہمیں دی جا رہی ہیں، یہ مثالیں صرف بتانے کے لیے نہیں ہے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین اس لیے یہ مثالیں ہم پر واضح کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھ سکے، عبرت حاصل کر سکے، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا سکے، ان جیسی سرکشی میں نہ پڑے۔ دیکھیں کہ ہم کیا ان کی سرکشی کا انجام کیا ہوا، کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ قومیں جو ہیں صفِ ہستی سے مٹ گئیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسی برائیوں سے بچائیں اور برائی کو دیکھ کر ہم خاموش نہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ قسم ہے الشمس، سورج کی، وضحاہا، اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، دوحا کہتے ہیں دھوپ چڑھنے کو، ہا اس کی، والقمر، اور چاند کی، اذا جب، تلاہا وہ پیچھے آتا ہے، ہا اس کے، والنہار وہ، اور النہار دن کی، اذا جب، جلاہا وہ روشن کر دیتا ہے، ہا اس کو، واللیل اور رات کی، اذا جب، یغشاہا وہ ڈھانپ لیتی ہے، ہا اسے، یغشا وہ ڈھانپ لیتی ہے، ہا اسے، والسماء اور آسمان کی، وہ اور ما اس ذات کی یا اس کی یا جو، بنا جس نے بنایا، ہا اس کو، اور آسمان کی اور اس کی جو اس نے بنایا اس کو، والارض اور زمین کی، وما اور اس ذات کی، ما جو کے معنی میں اب تک ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر اس ذات کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اس ذات کی یا اس کی یا جو، تہاہا جس نے بچھایا، ہا اس کو، وہ نفس اور نفس کی، وما اور اس ذات کی، سوا جس نے ٹھیک ٹھاک کیا، ہا اسے، فَأَلْهَمَهَا پھر، الہما کہتے ہیں القاء کرنا، ڈالنا، ہا اسے، پھر ڈالا یا القاء کی اسے، فجورہا اس کی بد کرداری، ہا اس کی، فجور بد کرداری، اس کی بد کرداری، وہ اور تقوی پرہیزگاری، ہا اس کی اور اس کی پرہیزگاری، قد یقیناً، افلح فلا پا گیا، من جس نے، دکا تزکیہ کیا، ہا اس کا، یقیناً فلا پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا اس کا، وقد اور یقیناً خوابا ناکام ہوا، من وہ یا جس نے، دسا آلودہ کیا، ہا اس کو، کذبت جھٹلایا، سمود نے، بتغواہا بی سے کے معنی میں حرف جر، تغوا سرکشی، ہا اپنی سرکشی، بی بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، جب، انبعثا کھڑا ہوا، اشقا بدبخت، ہا اس کا، تو قالا کہا، لہم یعنی ان سے، یعنی ہم ان سب، رسول اللہ
اللہ کے رسول نے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقت اونٹنی کو کہتے ہیں اللہ، ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی، بریکٹ میں ہم واضح کرنے کے لیے لکھیں گے تم حفاظت کرو، وہ سقیا اور سقیا سقا اس کی پانی پلانا، ہا اس کو، اور سقیا اور اس کو پانی پلانے کی، فَكَذَّبُوهُ چنانچہ تو یا بس کذبو جھٹلا انہوں نے جھٹلایا، یہاں پر بھی نون تھا گر گیا ہے، یہ جمع ہے، یعنی چنانچہ انہوں نے جھٹلایا ہو اس کو، چنانچہ کذبو جھٹلایا ہو اس کو، چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَقْرُوهَا پھر اقرو انہوں نے مار ڈالا، یہ بھی جمع ہے، انہوں نے مار ڈالا، ہاں اس کو یعنی کس کو، اونٹنی کو، انہوں نے مار ڈالا اس کو اونٹنی کو، فدم دم تو یا بس دم دم تباہی ڈال دی، دم دمہ تباہی ڈال دی، علیہ علیہ پر حرف جر، ہم ان سب پر، علیہ ان سب پر، علیہم ربہم ان کے رب نے، رب نے، ہم ان کے رب نے، بذنبہم گناہوں کی وجہ سے ان کے، بھی یہاں پر بھی وجہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وجہ ریزن، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا پھر سوا برابر کیا، ہا ان کو یعنی اس قوم کو برابر کر دیا، یعنی مٹی کے ساتھ ملامٹ کر دیا، تباہ کر دیا، فسوا پھر سوا برابر کر دیا، ہا ان کو یعنی اس قوم کو، وہ اور لا نہیں، خاف وہ ڈرتا، اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا اس، عقبہ انجام کو کہتے ہیں، ہا اس کے، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، اور نہیں وہ ڈرتا اس تباہی کے انجام سے۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ الشمس ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام کو سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، تفسیر بھی ہمیں پتہ چل گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے، اور جہاں بھی کوئی برائی ہو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برائی کو سمجھ سکے، اور اس برائی کو برائی جانیں، اور اسے روکنے کی کوشش کریں، اور حق کو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمیں حق کا ساتھ